ایسی عورتیں جن کو روزے کے اندر حیض آ جاتا ہے، چاہے وہ ارلی مارننگ ہو، صبح کے وقت ہو، یا پھر 12 بجے کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو، تو ایسی عورت کا روزہ رہتا ہے یا نہیں؟ جی مولانا صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ مولانا صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ رمضان میں کچھ ٹیبلٹس کا یوز کرتی ہیں تاکہ ان کے حیض کے ایام پیریڈز جو ہے وہ رک جائیں اور وہ روزے بھی رکھ سکیں اور تلاوت بھی کر سکیں، تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم؟ عورت کو کیا کھانا چکھ لینا چاہیے افطار سے پہلے یا نہیں؟ روزے کے اندر کیا لپسٹک یا سرخی لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان رضوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سین اسٹوڈیو 2.0۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مہمان حضرت مولانا مدثر صاحب، اور ہم ان سے کریں گے کچھ ایسے سوال عورتوں کو بہت زیادہ رمضان میں پیش آتے ہیں۔ تو چلیے اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت ہی شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت نکال کر کچھ وقت دیا، جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، ہم اپنے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ایسی عورتیں جن کو روزے کے اندر حیض آ جاتا ہے، چاہے وہ ارلی مارننگ ہو، صبح کے وقت ہو، یا پھر 12 بجے کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو، تو ایسی عورت کا روزہ رہتا ہے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی عورت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کسی وقت بھی اسے جیسے ہی اس کے ایام شروع ہوئے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، جب جیسے ہی اس عورت کو حیض آیا تو حیض آنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب اسے شرعاً اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے نہ رکھے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے کھانا اور پینا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر روزہ جو ہے وہ 12 بجے یا 3 بجے کے بعد ٹوٹ جائے یا حیض آ جائے تو اس وقت وہ کھا پی نہیں کھائے اور مغرب تک انتظار کرے، تو اس کے بارے میں بتائیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جی نہیں، جیسے ہی اس کو حیض آیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب شرعاً اس کے لیے روزہ رکھنا تو جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے نہ رکھے، بلکہ کھا پی لے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ رمضان میں کچھ ٹیبلٹس کا یوز کرتی ہیں تاکہ ان کے حیض کے ایام پیریڈز جو ہے وہ رک جائیں اور وہ روزے بھی رکھ سکیں اور تلاوت بھی کر سکیں، تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو واضح ہے کہ جب تک اس کے پاکی کے ایام چل رہے ہیں تو شرعاً اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، اس کے لیے ممانعت نہیں ہے کہ جب تک ایام اس کے شروع نہیں ہوں گے تو اس وقت تک اس کے پاکی کے ایام ہی شمار ہوں گے اور وہ روزہ رکھے گی۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ ان حیض کو ٹیبلٹس وغیرہ کے ذریعے، دوائی کے ذریعے سے روک سکتی ہے یا نہیں روک سکتی، تو اس بارے میں شرعاً ان کے روکنے میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس فعل سے اگر عورت کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے اور وہ دوائی کا استعمال اس کے لیے مضر ہے تو پھر دوائی کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، ایک اور چیز ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ روزے کے اندر کیا لپسٹک یا سرخی لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ جی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کے ذرات حلق میں اتر گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، ایک اور سوال کہ ایسی عورتیں جن کے مرد بہت سخت ہیں اور وہ کھانے پینے میں نمک کم زیادہ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے یا غصے ہو جاتے ہیں، تو اس عمل کے لیے عورت کو کیا کھانا چکھ لینا چاہیے افطار سے پہلے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر وہ مجبوری ہے، جیسے کہ آپ نے مجبوری ذکر کی ہے کہ خاوند یا بھائی یا باپ اگر سخت ہے، تو بہرحال اگر مجبوری ہے تو بلا کراہت اس کے لیے چکھنا جائز ہے، لیکن بلا ضرورت کے چکھنا مکروہ ہے۔ جی
مولانا صاحب اب کھانا تو چکھ سکتی ہے، کیا وہ شربت وغیرہ میں میٹھا بھی چکھ سکتی ہے یا نہیں؟ جی، کسی بھی چیز کا ذائقہ معلوم کرنا اس کے لیے مجبوری کی وجہ سے جائز ہے، بشرطے کہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ عمل چاہے میٹھا ہے یا اس کا سالن کا ذائقہ اس نے معلوم کرنا ہے، مجبوری کی وجہ سے ہے، بلا ضرورت اور بلا مجبوری اس طرح کرنا جائز نہیں۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ مولانا صاحب ایک اور سوال ایڈ کر لیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں الٹی ہو جائے، قے ہو جائے، تو پھر اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا روزہ باقی رہتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، جہاں تک یہ سوال ہے تو قے یعنی الٹی ہو جائے، تو اس صورت میں اگر الٹی خود بخود اسے ہوئی ہے تو ایسی صورت میں وہ الٹی چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اس نے اگر عمدن جان بوجھ کر اس نے قے کی، الٹی کی اس نے، اور اگر وہ قلیل ہے تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ اس نے الٹی کی ہے اور پھر اسی الٹی کو وہ جو ہے نا دوبارہ حلق سے نیچے اتار دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر اس نے الٹی کی اور وہ منہ بھر کر ہو تب بھی اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خود بخود قے ہو جاتی ہے تو لوگوں کے یہاں جو معروف ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب کہ اگر اس نے جان بوجھ کر الٹی اپنی کروائی ہو اور زیادہ ہو، اب روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، تو اب اگر وہ کھانا پینا کھاتا ہے تو کیا اس پر کفارہ ادا ہوتا ہے روزے کا یا نہیں؟ اس صورت میں اس کا جب روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے ذمے صرف اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب چونکہ فرسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے مس کر دیا تھا، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو شوگر ہوتی ہے اور وہ انسولین لیتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اگر کوئی شخص سحری کے اندر وہ بھول جاتا ہے تو کیا روزے کے اندر کسی بھی وقت وہ یہ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، شوگر کے مریض کے لیے انسولین لگانا جائز ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک عام قسم کا انجیکشن ہے۔ جس طرح انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح انسولین لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ تو ناظرین ابھی کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور خاص طور پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ السلام۔